بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حجرہ عروسی میں دلہن بنی بیٹھی زوار کا انتظار کرتے ہوئے بے انتہا خوش تھی کہ جس کی میں نے چاہت کی تھی وہ میرا ہو گیا۔ زوار کے تصور سے ہی میرے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے میرا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ پر میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میرا جھکا سر مزید جھک گیا۔ زوار نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ زوار حیران پریشان تھا کہ پارس مجھے دیکھ کر چیختے ہوئے بے ہوش کیوں ہو گئی۔ پارس پارس اٹھو، کیا ہوا؟ زوار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی منرل واٹر کی بوتل اٹھائی، تھوڑا سا پانی گلاس میں ڈال کر وہ پارس پر چھڑکنے لگا، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ زوار بوکھلا گیا کہ آخر میں اسے کیسے ہوش میں لاؤں۔ میں امی کو جگا کر لے آتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی تیزی کے ساتھ زوار کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے اس کی ماں کا کمرہ تھا۔ زوار نے کمرے کے بند دروازے پر زور سے دستک دی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اب وہ امی امی کی آواز کے ساتھ دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں بہت دنوں تک سب کی نیندیں حرام ہوئی تھیں۔ صبح فارغ ہو کر سب مردوں سے شرط لگا کر سوئے ہوئے تھے۔ کیا مصیبت آ پڑی ہے جو دروازہ توڑ رہے ہو؟ سیدہ بانو نے سوئی جاگی کیفیت میں دروازہ کھولا تھا۔ امی امی وہ پارس بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ سیدہ بانو کا ہاتھ تھامے انہیں اوپر لے جا رہا تھا، اور جب وہ زوار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو بیڈ پر موجود بے ہوش پارس کو دیکھ کر زوار کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ امی مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، میں نے اسے کچھ نہیں کیا۔ ایسے کیسے بے ہوش ہو گئی تمہیں دیکھ کر؟ تم نے ضرور اس کے ساتھ کوئی شرارت کی ہوگی، تمہیں تو عادت ہے نا نت نئے ڈرامے کرنے کی۔ سیدہ بانو کو یقین تھا کہ زوار نے ضرور پارس کے ساتھ کوئی خطرناک شرارت کی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ انہوں نے پارس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے مگر پھر بھی اسے ہوش نہ آیا تھا۔ وہ اب پارس کے سرہانے بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سرہانے اپنی پھپھو کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میری نظر پھولوں سے سجی چھت پر گئی تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یاد آنے پر میں نے خوف سے جھنجھری لی تھی۔ پارس بیٹا، کیا ہوا تھا جو تم بے ہوش ہو گئی؟ پھپھو وہ زوار۔ میں آگے نہیں بول پا رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا، زوار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پھپھو، میرا گھونگھٹ اٹھانے والے زوار نہیں تھے۔ یہ کہہ کر میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ سیدہ بانو نے حیرت سے بھری سوالیہ نظروں سے زوار کو دیکھا۔ امی میں ہی تھا، اور کس کو ہونا تھا بھلا؟ زوار کے لہجے میں غصہ اور شرمندگی چھپی ہوئی تھی۔ پارس، تم ذرا میری طرف دیکھو۔ اب وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ پھپھو کی گود میں سر چھپائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے جیسے تیسے میرا چہرہ اوپر کیا۔ اب جو میں نے زوار کو دیکھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک تھا۔ خوف کے سائے میرے چہرے سے دور ہو گئے۔ اب بتاؤ کیوں ڈر گئی تھی؟ پھپھو نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ اس دوران ہی زوار میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ پھپھو، زوار نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو وہاں بہت ہی بھیانک جانور کی شکل تھی۔ اس سے میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کسی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ دیکھو بیٹا، زوار بالکل ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ پھپھو نے آئی جمائی کو روکتے ہوئے کہا۔ پھپھو، مجھے ان کے ساتھ اکیلے میں ڈر لگے گا، آپ میرے ساتھ سو جائیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے جانے لگی تھیں میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تم کیسی بچپنے کی باتیں کر رہی ہو؟ آج تمہاری سہاگ رات ہے۔ میں اگر تمہارے ساتھ سو جاؤں تو گھر میں جو مہمان ٹھہرے ہیں ان میں سے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے؟ پھپھو مجھے بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ امی آپ یہاں سو جائیں، پارس بہت خوفزدہ ہے، میں ساتھ والے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر زوار کمرے سے نکل گیا۔ یہ کوئی ایک رات کی بات نہ تھی۔ اب جب بھی زوار رات کو اکیلے میں میرے پاس ہوتا تو میں اسے دیکھ کر چیخنے چلانے لگتی۔ اب میں پہلے کی طرح بے ہوش تو نہیں ہوتی تھی مگر چیخیں مار مار کر کمرے سے نکل جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ سب گھر والے مجھ سے عاجز آ چکے تھے۔ پارس، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟
کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے ساتھ؟ تمہاری اپنی مرضی سے یہ شادی ہوئی ہے، پھر کیوں ایسے ڈرامے کرتی ہو؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں اب اور کتنا برداشت کروں؟ اس روز زوار کا سب جواب دے گیا تو وہ مجھ پر پھٹ پڑا۔ زوار میرا یقین کریں، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، میں تو آپ سے شروع سے محبت کرتی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر پتہ نہیں کیسے رات کو آپ کی شکل بڑے ہی ڈراؤنے جانور جیسی ہو جاتی ہے۔ زوار میری یہ بات سن کر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس صورتحال سے میں خود بہت تنگ آ گئی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں گھرانے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری بھابھی صفیہ زوار کی بہن تھی، جس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس بیچاری کو ڈر تھا کہ زوار تنگ آ کر مجھے طلاق نہ دے دے، اگر مجھے طلاق ہوئی تو میرا بھائی ہاشم اسے نہ چھوڑ دے۔ ان تمام حالات سے پریشان میری والدہ مجھے ادھر ادھر دم درود کے لیے بھی لے گئی تھی۔ مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، مگر میرا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ پھر آخرکار تنگ آ کر میں نے خود زوار کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شادی کے 3 مہینے کے بعد بھی انچ ہوئی تھی۔ زوار اگر یہ تمام صورتحال اب تک برداشت کرتا آ رہا تھا تو صرف اپنی بہن صفیہ کے لیے، کہ مجھے طلاق دینے کی صورت میں کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ سو میں نے خود زوار سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا اور مجھے طلاق دے دی۔ یوں طلاق کے بعد ہمارے گھرانوں میں رنجش نہ ہوئی، کیونکہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ اب پورا خاندان اور محلے والے مجھے برا سمجھتے تھے۔ سب کا مشترکہ خیال یہی تھا کہ شادی سے پہلے ضرور میرا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، یہ شادی ماں باپ کے مجبور کرنے پر میں نے کر لی ہوگی اور پھر ایک ناٹک رچا کر طلاق لے لی، جبکہ میں زوار سے الگ ہو کر بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی عہد و پیمان تو نہ ہوئے تھے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی زوار کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ کسی طلاق یافتہ لڑکی کی دوسری شادی کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر میرے دامن پر بدنامی کا داغ نہ لگا ہوتا تو شاید میری دوسری شادی کے لیے رشتے آتے۔ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر جب طلاق کے تقریباً 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو میرے والدین نے بغیر کسی چھان بین کے فوراً ہی قبول کر لیا، جبکہ میں نے بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شادی کے بعد گزرے 6 مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک نشہ کرنے والے بہت ہی غلط آدمی سے ہوئی ہے، مگر میں ہر صورت اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ محبوب کو حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہو تو ناکامی ہمیں چھو کر نہیں گزرتی۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ مجھے زوار سے عشق تھا، میں اسے حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک گئی اور آخرکار کامیاب ہو گئی۔ سمن کے لہجے میں اپنی محبت حاصل کرنے کا غرور تھا۔ سمن، آخر ایسا تم نے کیا کیا جو زوار تمہاری صورت پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا؟ اس نے تم سے شادی بھی کر لی؟ یہ سوال کرنے والی شاید بہت عرصے کے بعد سمن سے ملنے والی اس کی کوئی پرانی سہیلی تھی۔ کسی کی باتیں کان لگا کر سننا بہت معیوب بات ہے، مگر زوار کے ذکر پر میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ سمن کو میں جانتی تھی، وہ زوار کی بڑی بہن عارفہ کی صرف نند ہی نہیں تھی، اب کافی عرصے بعد زوار کی بیوی اور اس کے 3 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے چچا کے بیٹے کے ولیمے میں شریک تھی، جس کا انتظام باہر گلی میں ہی شامیانہ لگا کر کیا گیا تھا۔ میں سمن کے ذرا پیچھے ہی بیٹھی تھی اور شاید اس بات کا سمن کو اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ برسوں بعد ملی سہیلی کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں زوار کی محبت میں شروع سے ہی مبتلا تھی، مگر اس نے مجھے کبھی لفٹ نہیں کروائی۔ اس کی بڑی بہن جو میری بھابھی ہے نا، میں نے بہت آگے پیچھے پھرتی رہی، مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ میں عمر میں زوار سے 5 سال بڑی تھی۔ اور پھر جب مجھے زوار اور پارس کی منگنی کا پتہ چلا تو میری جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ عارفہ بھابھی کو اندازہ تھا کہ میں زوار کو چاہتی ہوں، پھر بھی انہوں نے میرے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اب جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اور پھر مجھے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ہمارے قریب ہی علاقے میں ہب چوکی میں ایک ہندو عامل ہے جو گارنٹی والا کام کرتا ہے۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے پارس کو مروانا نہیں تھا، صرف اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر میرا کام ہو جائے گا۔
مگر اس نے اس کام کے لیے جو رقم مانگی وہ بہت زیادہ تھی۔ مطلوبہ رقم حاصل کرنے میں مجھے 2 مہینے لگ گئے۔ یہ رقم میں نے کیسے حاصل کی یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اسی دوران زوار اور پارس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نے رقم جا کر اس ہندو عامل کو دے دی۔ اس نے جو کہا تھا پھر ویسا ہی ہوا۔ شادی کی پہلی رات ہی پارس زوار کی بھیانک شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ زوار کو خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ پارس کے ساتھ تنہائی میں اس کی شکل نہایت ہی بھیانک جانور جیسی ہو جاتی تھی۔ اس سارے کھیل کا نتیجہ ان دونوں کے درمیان طلاق کی صورت میں نکلا۔ طلاق پارس نے خود لی تھی، اس لیے سب کی نظر میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا، اور پھر زوار خود بخود میری طرف کھینچتا چلا آیا۔ ہندو عامل نے عمل ہی ایسا کیا تھا۔ میری اور زوار کی شادی ہو گئی ہے، ہمارے 3 بچے بھی ہو گئے ہیں، اور آج میں اس کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ سمن کی زبانی اس کا کارنامہ سن کر مجھ پر سخت طاری ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ہرگز قابل معافی نہ تھا۔ کتنے فخر سے وہ اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ اس نے اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، بلکہ اسے اپنے کارنامے پر فخر تھا۔ میں ہمیشہ سے مکافات عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ سمن کبھی نہ کبھی تو مکافات عمل کی پکڑ میں آئے گی، اور اگر اس دنیا میں بچ بھی گئی تو آخرت میں تو اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا۔ میرا کیا ہے، آج میرے بچے چھوٹے ہیں، شوہر نشئی اور جواری ہے، تو میں مصائب میں گھری ہوئی ہوں۔ کل میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو میرا سہارا بنیں گے۔ اگر اس دنیا میں مجھے راحت نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوا، آخرت میں مجھے اجر مل ہی جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔